السفلة والمسافة قال وما علم أي بني بما كانوا يعملون ما كتابه إلا على ربهم يعلمون ذلك ما عبدتهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أو لأنه لطول لبثه فيه كأنه رسل وتأنيث قوم في اعتبار معناه وتذكيره باعتبار لفظه إذ قال لهم أخوهم نسبا نوح ألا تتقون الله إني لكم رسول أمين على تبليغ ما أرسلت به فاتقوا الله وأطيعون بما آمركم به من توحيد الله وطاعته وما أسألكم عليه على تبليغه من أجر إن ما أجري أي ثوابي إلا على الله رب العالمين. دوسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بعید ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کی تکذیب کی. نوح علیہ السلام کا نام یا عبد الغفار ہے یا یشکر ہے، یشکر یا کوئی اور، بظاہر نوح ہی نام ہے. مرسلین کی تکذیب کی. اشکال، ایک رسول کی تکذیب کی تھی تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں اتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام ان میں رہے تھے کہ گویا کہ ان کا وجود مرسلین کے برابر تھا. ایک رسول مرسلین کے برابر تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام توحید کے قائل ہیں اور رسالت کے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جو کہ وہ رسالت کے منکر تھے، قوم رسالت کی منکر تھی، تو معنی یہ ہے کہ کذبت قوم نوح رسالت المرسلین، مرسلین کی رسالت کا انکار کیا. یہ تین جواب ہے. اور فرمایا ہے کہ بتکذیبہم لہو، کہ انہوں نے تکذیب کی حضرت نوح علیہ السلام کی اشتراکہم فی المجیء بالتوحید. ایک جواب او لأنہ لطول لبثہ فیہم کأنہم رسل، اتنی لمبی مدت رہے تھے کہ گویا کہ ایک رسول نہیں کئی رسول تھے. اور ایک جواب چھوڑ دیا کذبت قوم نوح ارسال الرسالۃ، وہ رسالت کی انکار کر رہے تھے. اور قوم کذبت کیوں نہیں آیا، کذب کیوں نہیں آیا؟ قوم کی تانیث معنی کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ قوم بڑی جماعت ہوتی ہے، جماعت مؤنث ہے، اور اس کا مذکر ہونا قال لهم اخوهم ہم آیا ہے لفظ کے اعتبار سے. لفظ کے اعتبار سے یعنی جب تعویل جماعت کے ساتھ نہیں کریں گے تو قوم کا مطلب الرجال، قوم رجال کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قوم قیام سے مشتق ہے، اور من یقوم علی الامر فهو الرجال، رجال قائم اور نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. فما ادری وسوف اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء، مجھے معلوم نہیں
اور شاید معلوم ہی نہ ہو کہ آل حسن قوم ہے یا رجال ہے یا نساء ہے. اقوم آل حسن ام نساء، کہ کیا وہ رجال ہے یا نساء ہے. تو قوم کو نساء کے مقابلے میں لایا اس لیے کہ قوم رجال کو کہتے ہیں. ہاں ان میں نساء طبعاً آ جاتی ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے کہا ان کے بھائی، نسب میں نہ کہ دین میں، نوح علیہ السلام نے. اخوت کی متعدد قسمیں ہیں. ایک اخوت حقیقی ہے. اخوت حقیقی بھائی کو کہتے ہیں، جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہو اس کو اخ کہتے ہیں. ہارون اخی اشتد بہ ازری واشرکہ فی امری، ہارون علیہ السلام میرے بھائی ہیں. دوسری اخوت ہے اخوت قرابتی. اخوت قرابتی کا مطلب کہ رشتے میں بھائی لگتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ سید الشہداء عمی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی میرے بھائی ہیں، یعنی چچا زاد بھائی. اس کو رشتے کا بھائی کہتے ہیں، قرابتی اخ. اور تیسرا نمبر 3 اخوت قومی ہے. اخوت قومی ایک قوم اور قبیلے کے لوگ بھائی ہیں. اذ قال لهم اخوهم نوح اخوهم اخاهم والى ثمود اخاهم صالحا. صالح علیہ السلام ان کے بھائی ہے، ہود علیہ السلام بھائی ہے. یہ سب قرآن کریم میں مذکور ہے. یہ اخوت قومی ہے، ایک قوم اور قبیلے کے لوگ. اور نمبر 4 ہے اخوت دینی. اخوت دینی دین میں بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اور یہ جو میں نے بیان کیا اس کو بعد میں بیان کریں گے تاکہ ذہن میں جو میری ذہن میں ترتیب ہے وہ صحیح رہے. پہلی اخوت حقیقی، دوسری اخوت قرابتی، اور تیسری اخوت قومی، ایک قوم کے لوگ ہیں. چوتھی اخوت ہے اخوت وطنی، ایک وطن کے لوگ ہو، قوم کے علاوہ وطن، اس کو کہتے ہیں اخوت وطنی. جیسے یہاں آئے گا صفحہ 430 پر 430، چلو نکالنے کی ضرورت نہیں، 430 صفحہ ہے. اخوان لوط علیہ السلام کے بھائی. لوط علیہ السلام جہاں رہتے تھے ان کے قوم کے لوگ نہیں تھے. لوط علیہ السلام جہاں رہتے تھے ایک وطن میں رہتے تھے، ایک جگہ میں رہتے تھے، اس کو کہتے اخوان لوط. یہ 4 ہو گئے، 3 ہو گئے یا 4؟ اور 5واں ہے اخوت دینی. اخوت دینی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جب عمرے کے لیے جا رہے تھے، یا اخی اشرکنا فی الدعاء، دعا میں ہمیں نہ بھولو، یا شبنا بالدعاء. یہ اخوت دینی ہے. اور مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو بھائی بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کرنے کا ارادہ بعض لوگوں نے کیا تو کہا کہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو. میں آپ کا بھائی ہوں، میرا اکرام کرو. شاہ اسماعیل شہید نے اس کے جواب میں کہا میں بڑے بھائی کا اکرام کرو. تو بریلویوں نے اس پر آسمان سر پر اٹھایا، پہاڑ سر پر اٹھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس لیے کہ ان کو بڑا بھائی کہا. حالانکہ حدیث کا ترجمہ کیا اس میں بھائی کے ساتھ بڑے بھائی کا لفظ
بڑھایا تو ان کو موقع مل گیا. المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ. مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا اور اس کو ذلیل نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک اخوت ہے. اخوت کی یہ قسم ہے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5 قسمیں ہو گئی. تو اور ایک اخوت نوعی ہے. نمبر 6 اخوت نوعی. تمام نوع انسانی کے لوگ بھائی بھائی ہیں. یا بنی آدم قرآن کریم میں بار بار آتا ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں، آدم علیہ السلام کے بیٹے کا مطلب سب بھائی ہیں. اور ایک ابو داود کی حدیث بھی ہے، اس کا مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سب بھائی ہیں. تو اخوت کے 6 نمبر ہیں. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. تتقون اللہ تعالیٰ سے تم نہیں ڈرتے ہو. انی لکم رسول امین. میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. علی تبلیغ ما ارسلت بہ. جس کام پر مجھے بھیجا گیا ہے اس کی تبلیغ میں امین ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. فاتقوا عذاب اللہ تعالیٰ سے کے عذاب سے ڈرو. اطیعون میری تابعداری کرو. اتقوا کو مقدم کیا اس لیے کہ تقوی سبب اطاعت ہے. سبب مقدم ہے مسبب پر. فیما آمرکم بہ من توحید اللہ تعالی. جو میں تم کو حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت. وما اسألکم علیہ من اجر. اور میں تم سے نہیں مانگتا ہوں اس تبلیغ پر من اجر کوئی اجرت اور فیس. ان اجر الا علی رب العالمین. میرے اجرت رب العالمین پر ہے. اس لیے فاتقوا اللہ واطیعون. مصنف فرماتے ہیں تکرار تاکید کے لیے ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکرار یہ اس لیے ہے کہ ہر ایک فاتقوا اللہ واطیعون وہاں پر یہ تھا انی لکم رسول امین. اور فاتقوا اللہ واطیعون وہاں الگ سبب ہے، یہاں الگ سبب ہے. اللہ سے ڈرو اور تابعداری کرو اس لیے کہ میں رسول امین ہوں. اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو اس لیے کہ میں تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا ہوں، مفت میں تم کو تحفہ دے رہا ہوں. کیونکہ سبب الگ ہے اس لیے الگ ذکر ہوا، دوبارہ ذکر ہوا. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. کہنے لگے انؤمن لك، کیا ہم آپ کی بات مانیں گے؟ نصدق لك، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. لام اقرار کے معنی کو متضمن ہے. نؤمن مقرین لك، ہم آپ کا اقرار کریں گے، آپ کے قول کی تصدیق کریں گے. حالانکہ واتبعك الارذلون، اور آپ کی تابعداری کرنے والے ہیں، کرتے ہیں الارذلون، کمینہ اور کم درجے کے لوگ. کم درجے کے لوگ آپ کی تابعداری کرتے ہیں. واتبعک، اور ایک قرات میں واتباعک مبتدا اور الارذلون خبر. یہ اتباع تابع کی جمع ہے مبتدا، اور الارذلون یعنی جن کو لوگ کمینہ سمجھتے ہیں کم درجے کا، تو وہ اپنے کمینہ پن کو ختم کرنے کے لیے آپ کی تابعداری کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو آپ کی تابعداری کی وجہ سے عزت مل جائے. جب میجارٹی خلاف ہو تو کیا عزت ملے گی لوگوں میں. السفلۃ، جو کم درجے کے لوگ ہیں، کالحاقہ جیسے جولا ہے، والاساکفہ اور موچی. تو انما اتبعوا لرفع الخصاصۃ. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا ارذلون کے معنی ہے الاقل جاہن و مالن، جس کا مرتبہ بھی کم ہے مال بھی نہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون. وما علمی ما استفہامیہ، مجھے کیا معلوم ہے بما كانوا يعملون کہ وہ کیا کام کرتے ہیں.
مجھے تو ان کے کام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کیا صنعت کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں. یا وما علمی، اور مجھے معلوم نہیں ہے بما کانوا یعملون، کہ جو عمل وہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ دل سے ہے یا اپنی خساست دور کرنے کے لیے ہے، مجھے معلوم نہیں. لیکن جب بظاہر مومن ہے تو ہم ان کو مومن سمجھیں گے. یعنی لا ادری اتبعوا اخلاصا اب رفعا او رفعا لذلتهم، ان حسابهم بما كانوا يعملون کے دو معنی بتائے. مجھے ان کی صنعت سے کوئی تعلق نہیں، کیا کام کرتے ہیں، یا مجھے معلوم نہیں کہ ان کا ایمان کس مقصد کے لیے ہے. ان حسابهم الا على ربی، ان کے باطن کا حساب نہیں ہے، کہ ان کے باطن کا حساب کتاب، اندر کے اعمال کا حساب نہیں ہے، مگر میرے رب پر الواقف المطلع علی السرائر، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا. لو تشعرون، اگر تم میں شعور ہوتا تو لأدرکتم هذا الامر، تم اس معاملے کو سمجھتے. لو تشعرون تعلمون، تشعرون کی تفسیر تعلمون سے یہ ابتدائی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ شعور اور علم میں فرق ہے. العلم ادراک الشیء بحقیقته، العلم حصول صورت الشیء فی النفس فی الذہن، اور شعور ادراک الشیء بالمشاعر، ادراک الشیء بالحواس. اگر تمہارے اندر شعور ہوتا، تم میں جانوروں جیسا شعور بھی نہیں ہے. جانوروں کے اندر شعور ہے، اس لیے کہ جانور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جانور ہیبتناک آواز سنتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تمہارے اندر شعور بھی نہیں ہے. ما عبتموه لو تشعرون ما عبتموهم، اگر تم شعور لگتے تو ان پر عیب نہ لگاتے. یا لو تشعرون لأدرکتم هذا الامر، جہاں کوئی جزا محذوف ہو تو اس میں بہت ساری جزائیں لگا سکتے ہیں. وما انا بطارد المؤمنین، اور اگر تم مطالبہ کرتے ہو کہ میں ان کو نکالوں، میں نہیں ہوں بطارد المؤمنین، مسلمانوں کو دفع کرنے والا، دفع کرنے والا اور نکالنے والا اپنی مجلس سے. تم یہ مطالبہ کرتے ہو تو غلط ہے. ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا ہوں. نذیر کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ کفر میں مبتلا تھے، تو بشیر کی ضرورت ان کو نہیں تھی. مبین بین الانذار، یعنی مبین باب افعال بین الانذار کے معنی ہے، مظہر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بین الانذار. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبین مظہر الحق من الباطل اپنے معنی میں ہو، باب افعال اپنے معنی میں. قالوا، کہنے لگے، لئن لم تنتہیوا یا نوح، اگر آپ باز نہیں آئے اپنے اقوال سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی دعوت سے، اے نوح علیہ السلام، عما تقول لنا، جو ہم سے کہتے ہیں، لتکونن من المرجومین، آپ ہو جائیں گے من المرجومین، مرجومین میں سے، رجم کیے ہوئے، آپ کو ہم پتھروں سے ماریں گے. بالحجارت، اگر رجم بالحجارہ مراد ہو، اور بالشتم اگر رجم باللسان مراد ہو، گالیوں بالشتم سب و شتم کے ساتھ. نوح علیہ السلام نے کہا بعد مدت طویلۃ مدیدۃ، بہت مدت کے بعد، 950 سال کے بعد، یا ربی، یا مقدر ہے یا ربی، ان قومی کذبون، میری قوم نے میری تکذیب کی. ولم یزدہم دعائی الا فرارا، بھاگتے ہیں ہر وقت، اس لیے میں ان پر بد دعا کرتا ہوں، اور بد دعا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. فافتح بینی و بینہم فتحا، آپ فیصلہ کریں میرے اور ان کے درمیان اچھی طرح فیصلہ. فافتح کھولنے کے معنی میں نہیں بلکہ فافتح فتاحت سے ہے، اور فتاحت کے معنی ہے واضح فیصلہ، کھلا ہوا فیصلہ. ونجنی،
اور مجھے نجات دیں اور میرے ساتھیوں کو ان کے برے ارادے سے، یہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں نجات دیں. نجنی من ارادت السیئہ یا نجنی من شؤم اعمالہم، ان کے اعمال کی نحوست سے مجھے بچا دے، اور میرے ساتھیوں کو جو مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے ان کو ان کے ساتھیوں کو جو 78 تھے 78 تقریباً، فی الفلک المشحون، اور بعض کہتے 80 تھے، آدھی مرد آدھی عورتیں، فی الفلک المشحون بری ہوئی کشتی میں، جس کشتی کی 3 طبقے تھے پہلے گزر چکا ہے. ایک میں پرندے چرندوں کو رکھا تھا اور ایک میں حیوانات کو رکھا تھا، ایک طبقے میں انسانات کو رکھا تھا، انسانوں کو. المملوء من الناس والحیوان والطیر، ایک ایک جوڑا سب سے لے لیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان عام تھا. اگر طوفان عام نہ ہوتا تو پھر پرندوں اور حیوانات کی ایک جوڑی کی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ پھر جہاں پہنچتے تو اس کے بعد ان کو یہ سب چیزیں مل جاتی، دوسری جگہ سے آ جاتی. تو معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا. اس میں اختلاف ہے کہ طوفان خاص تھا یا عام تھا. بعض کہتے ہیں عراق اور عراق کے اطراف میں تھا. عراق بننے اور بگڑنے کا عادی ہے پرانے زمانے سے، اور بعض کہتے ہیں نہیں عام تھا. عام ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کیا بعد ان کی نجات کے بعد، یعنی ان کے ساتھیوں کی نجات کے بعد، الباقین باقی جتنے ہیں. معلوم ہوا کہ باقی جتنے لوگ تھے سب ہلاک ہو گئے. ان میں جو مکذبین تھے ان کا ہلاک ہونا عذاباً تھا، اور جو ان میں بچے تھے یا دوسرے جانور تھے ان کا ہلاک ہونا اجلاً تھا، وہ اجل کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. ان کے لیے تعذیب نہیں تھی. من قومه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اس میں غیر ظالم بھی آ جاتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کی اکثریت مسلمان نہیں تھی. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی عزیز ہے، منتقم ہے، غالب ہے. العزیز علی الکفار الرحیم علی المؤمنین. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد کذبت عاد المرسلین، قبیلہ عاد نے کذبت عاد، کذبت قبیلۃ عاد، قبیلہ عاد قبیلہ، جماعت عاد قبیلۃ عاد، اور عاد ان کے دادا کا نام تھا. مرسلین کی تکذیب کی، یعنی رسالت المرسلین یا جو دوسری توجیحات. جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یا الا تتقون اللہ الا تتقون عذاب اللہ. یہ عمان اور حضرموت کے درمیان رہتے تھے، یعنی یمن مسقط اور اس کے درمیان رہتے تھے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو. میں تم سے فیس نہیں مانگتا، میری اجرت نہیں ہے مگر رب العالمین پر. ہر نبی نے یہ تقریر کی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیسہ جمع کرنے کے لیے بیٹھے. پھر کہتے ہیں حضرموت کو اس لیے حضرموت کہتے ہیں کہ حضرہ الموت ہونا کا، حضرت ہود علیہ السلام کو وہاں موت آئی تھی تو حضرموت اس جگہ کا نام ہوا. کہتے ہیں وہ جگہ اخصب البلاد، بہترین اور اچھی زمین تھی، سرسبز و شاداب. جب عذاب آیا تو اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہوتا. اتبنون، ان میں جاہی گناہ تھے، جاہ مرتبہ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لذات جاہیہ میں مبتلا تھے. صالح علیہ السلام کی قوم لذات باہیہ میں مبتلا تھی. لذات باہیہ،
شہوات میں، طعام میں، ان چیزوں میں. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، یا بکل ریع ہر چشمے پر، یا بکل ریع ہر دو پہاڑوں کی درمیانی جگہ پر، وادی الفج بین الجبلین، جو دو پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ ہو اس کو کہتے ہیں ریع. ریع بہترین اور اچھی سرسبز و شاداب زمین کو کہتے ہیں. اونچی زمین ہو وہ بھی ریع ہے، جہاں پر عین الماء چشمہ ہے وہ بھی ریع ہے. جو بین الجبلین دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہو تو وہ بھی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، جو اچھے پہاڑ ہوں. تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر آیتن یادگار اور علامت، یادگار بناتے ہو، قومی یادگار بناتے ہو. تعبثون ایسے حال میں کہ تم کھیلتے ہو، یعنی جو یادگار تم بناتے ہو، جو نشان تم بناتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے کھیل کود کے. جیسے یہ فلان کی یادگار ہے، یہ فلان کی یادگار ہے، بغیر ضرورت کی. ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم اونچی جگہ پر عبث اور بیکار یادگاریں بناتے ہو کہ یہ فلان کی یاد میں ہے، یہ فلان کی یاد میں ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہر اونچی جگہ پر ایک علامت اور ایک آیت بناتے تھے. تعبثون کبوتر اڑانے اور کھیلنے کے لیے، تو وہاں سے کبوتر اڑاتے تھے اور کبوتر واپس آ کر اس یادگار پر بیٹھ جاتی تھی. جو یادگار اور مینار بناتے تھے تو اس پر کبوتر بیٹھ جاتی تھی اور یہ وہاں کھیلتے تھے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر یا راستے پر آیتن ایک علامت بناتے ہو، مینار بناتے ہو. تعبثون وہاں لوگوں کو ایذا پہنچانے کے لیے بیٹھتے ہو اور کھیلتے ہو. ایک اونچی جگہ تم بیٹھ جاتے ہو، ایک کمرہ یا کوئی جگہ بناتے ہو اور نیچے جو لوگ گزرتے ہیں ان کو کنکری مارتے ہو. جب وہ دیکھتے ہیں تو تم ہنستے ہو. تو یہ تعبثون ایک معنی یہ ہے. تعبثون بمن یمر بکم، تم مذاق کرتے تو اس پر جو تم پر گزرتا ہو. وتسخرون منہم، اور ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہو. جملہ حال ہے تبدون کی ضمیر سے، یعنی حال کونکم تعبثون، عبث یعبث. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو بڑے بڑے محل. مصانع محل یا مصانع، تم بناتے ہو حصونا محکمتا، مضبوط قلعے. یا تم بناتے ہو مصانع، آپ کی کاریگری کی جگہ، جہاں کاریگری اور ہنر، اس کو ہنر کہتے ہیں، کاریگری، مہارت، ہوشیاری، یعنی ہوشیاری سے جگہ بناتے ہو. تو مصنع صنعت کی جگہ، اور صنعت کی جگہ جہاں آدمی کی کوئی چیز ہوشیاری اور ہنرمندی سے بنا دے وہ مراد ہے. اب جب مصانع کے ہم لغوی معنی لیں گے تو اس میں یہ سب آئے گا. مصانع صنعت کی جگہ، یعنی اپنی ہوشیاری کو ظاہر کرنے کے لیے بڑے بڑے محل بناتے ہو، مضبوط قلعے بناتے ہو، اور مضبوط عمارتیں اور خوبصورت عمارتیں بناتے ہو. اور ایک ترجمہ مصانع، زمین کے اندر حوض بناتے ہو، چھپے ہوئے حوض. یہ زمین کے اندر چھپے ہوئے حوض، یہ بھی مصنع ہے. مصنع کا مطلب ہنر کا مظاہرہ اور اپنی صنعت کا مظاہرہ ہے. یہ چیزیں تم بناتے ہو اور ایسی بناتے ہو لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، مرو گے نہیں. لعلکم کأنکم، گویا کہ تم تخلدون ہمیشہ رہو گے. اگر کوئی کہے کہ ان چیزوں کا بنانا تو ناجائز نہیں، بڑے محل کا بنانا، حصون کا بنانا، زمین کو زمین میں ذخیرہ کرنے کے لیے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، یہ تو ناجائز نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو فخر کے لیے بناتے ہو اور ان چیزوں نے تم کو غافل کر دیا ہے. تو چونکہ تم ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو، اس لیے یہ قابل مذمت ہے. اگر غفلت پیدا نہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر غفلت پیدا کرے تو ناجائز ہے. اور کسی کو آپ سبب اصلی سمجھتے ہو زندگی گزارنے کا اور اس کے علاوہ شریعت کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس لیے تتخذون مصانع لعلکم تعبدون یہ نہیں فرمایا کہ شاید کہ تم عبادت کرو گے اس میں اور کہو کہ کیا آرام سے عبادت کریں. لعلکم تتوضؤون کہ شاید حیث سے وضو کرے، بلکہ لعلکم تخلدون تم اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہو کہ یہی ہماری ہمیشہ زندگی ہے، آخرت میں ہے. تو یہ چیزیں انکار آخرت کے ساتھ مذموم ہے، اور یہ چیزیں انکار آخرت کے ساتھ نہ ہو تو پھر مذموم نہیں ہے، پھر حسن ہے. اس لیے جس دنیا کی مذمت ہے شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا مغفل ہو، اور مغفل نہ ہو تو اس کی مذمت نہیں ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو ضرب یا قتل کے ساتھ، یعنی ظالم ہو، متکبر ہو، بطشتم تم اس کو پکڑتے ہو، جبارین ایسے حال میں کہ زبردست بنتے ہو، زبردستی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، من غیر رأفت بغیر رحم کے. اس لیے فاتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو فی ذالک اس ظلم شلم میں، وَأَطِیعُونَ اور میری تابعداری کرو فیما امرتکم بھی، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون اس اللہ سے ڈرو یا اس اللہ کے عذاب سے بچو. واتقوا خافوا یا واتقوا عذاب الذی امدکم جس نے تمہارے لیے بڑھایا ہے، امدکم تمہاری لیے نعمتوں کو بڑھایا ہے، امدکم زادکم النعمہ یا امدکم انعم علیکم تم پر انعامات کی ہے. امداد کے لغوی معنی ہے بڑھانا. بما تعلمون وہ نعمتیں جو تم جانتے ہو، جو نعمتیں تم جانتے ہو تو ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے رہتے ہیں، زیادہ کرتے رہتے ہیں. امدکم بانعام تم پر انعام کیا ہے یا تمہارے لیے بڑھایا ہے، زیادہ کیا ہے، جانور اور بیٹے، جنات و جنات باغات، وعیون چشمے یا نہریں. انہار کا مطلب چشموں سے نہر بہتی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم عذاب عظیم سے، یوم عظیم کے عذاب سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں. دنیا میں کہ دنیا میں عذاب آئے گا تو وہ عذاب یوم عظیم کا عذاب ہوگا، اور آخرت کا یوم عظیم آخرت یہ بھی ممکن ہے کہ عظیم عذاب کی صفت ہو اور جر جوار کی وجہ سے ہو، یعنی عذابا عظیما فی یوم. ان عصیتمونی اگر تم نے میری نافرمانی کی، سمجھ لو القادر علی الاکرام والانعام قادر علی الانتقام. قالوا کہنے لگے سواء علینا ابعثتنا ام لم تکن من الواعظین ہماری اوپر برابر ہے آپ وعظ کریں ہمیں یا وعظ نہ کریں. تو سواء علینا خبر مقدم ہے، اور ابعثت ام لم تکن من الواعظین اس کا خلاصہ مبتدا ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی وعظ کا وعدم وعظ کا سواء علینا. یا اگر آپ کہتے طبیعت پر یہ بوجھ ہے کہ ہم فعل کو مبتدا بنا دیں، یہ طبیعت پر بوجھ ہے، تو پھر یوں کہو کہ الامران سواء علینا، الامران مبتدا سواء علینا خبر، یہ ختم. اور پھر اس کی تشریح ابعثت ام لم تکن من الواعظین، یہ جملہ فعلیہ. آپ ہم کو وعظ کریں یا وعظ نہ کریں، بالکل. وعظ کا مطلب وہ نصیحت کرنا جس میں عاقبت سے ڈرا دے کہ عاقبت آپ کی برباد ہو جائے گی،
یا اگر اچھے کام کیے تو عاقبت اچھی ہو جائے گی. اور اسی طرح وعظ، منکرات سے منع کرنا، اس کو بھی وعظ کہتے ہیں. اصلاً بالکل آپ بالکل وعظ نہ کریں. اعلان رعبی لوعظ کا، ہم گناہوں سے باز نہیں آتے آپ کے وعظ کی وجہ سے. لا نمتنع لوعظ کا ان هذا الا خلق الاولین خلق الاولین، نہیں ہے هذا الذي خوفتنا به، جن چیزوں کے ساتھ آپ ہمیں ڈراتے ہیں یہ نہیں ہے. الا خلق الاولین، مگر پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں. یہ تو پہلے لوگوں نے بھی یہ چیزیں اپنی طرف سے بنائی تھیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، اور آپ بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ جو آپ قصے بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا اور آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ قصے پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جو آپ سناتے ہیں. اور اگر خلق الاولین ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ ان هذا یہ نہیں ہے الا عادت الاولین، پہلے لوگ بھی تکذیب کرتے رہے، ہم بھی تکذیب کریں گے، یہ پہلے لوگوں کی عادت ہے. یا ترجمہ یہ ہے کہ ان هذا الا عادات الاولین، جس شرک کے اوپر ہم چل رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی عادات ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی عادات پر چل رہے ہیں. اختلافهم خلق اختلافهم وكذبهم، اور ایک قرات میں بضم الخاء واللام خلق، اے ما هذا الذي نحن عليه من اللہ بعث الا خلق الاولین الا عادات الاولین الا طریقۃ الاولین، یہ طبیعتهم وعادتهم، یہ عادت پہلے لوگوں کی عادات ہے کہ وہ یہ تکذیب کیا کرتے تھے تو ہم بھی تکذیب کرتے ہیں، اور یا یہ اقوال کہتے تھے تو ہم بھی کہتے ہیں. عادت اقوال افعال دونوں کو کہتے ہیں. اگرچہ زیادہ تر عرف اقوال میں استعمال ہوتا ہے اور عادت افعال میں، لیکن عادت اقوال الاقوال المستمرۃ فی القوم اس کو بھی عادت کہتے ہیں، اور الافعال المستمرۃ فی القوم ان کو بھی عادت کہتے ہیں. وما نحن بمعذبین، عذاب ہم پر نہیں آئے گا. فکذبوا، انہوں نے عذاب کی تکذیب کی. فاہلکناہم، دنیا میں ہم نے ان کو ہلاک کیا. بالریح، ہوا چلی تو ایک ہفتے تک ہوا چلی. بریح صرصر، تیز ہوا چلی. عاتیۃ، تیز. سخرہا علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں عبرت ہے لوگوں کے لیے. 7 لیال و 8 ایام وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. اس کے بعد کذبت ثمود المرسلین، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، انہوں نے بھی مرسلین کی تکذیب کی. اذ قال لهم اخوهم، یہاں بھی اخوهم سے مراد اخوت قومی، اخوت قبیلہ. صالح علیہ السلام، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ یہ الا انکار کے لیے ہے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، یا درخواست کے لیے ہے، عرض کے لیے ہے. عرض کا مطلب الطلب بلین و رفقت، کہ میں نرمی سے آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ تقوی اختیار کرو. انی لکم رسول امین اتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم کو چھوڑ دیا جائے گا فیما ہاہنا، ان نعمتوں میں جو یہاں ہے، یعنی خیر، نعمتیں، عیاشی. آمنین، ایسے حال میں کہ تم امن کے ساتھ ہوگے. فی جنات، فیما ہاہنا کا بیان ہے یا بدل ہے. باغات میں، وعیون، چشموں میں، وزروع، فصلوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں. طلعها حضیم، طلعها جس کا شگوفہ، جس کا خوشہ گچھا، جس کا پنچ. حضیم نرم ہے. حضیم لطیف لین نرم ہے. ویسے حضرات لکھتے ہیں کہ طلعها حضیم، طلع یہ کھجور کے درجات میں سے
پہلا درجہ ہے. جب کھجور پہلے نکلتی ہے ثمرہ پھل اس کا نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلع. نمبر 2 اغریض. نمبر 3 بلح. نمبر 4 زہو. نمبر 5 بسر. نمبر 6 رطب. نمبر 7 تمر. اس کے 7 درجات تھے. جیسے انسان کے 7 درجات آپ نے پڑھے تھے. مٹی ہے، پھر نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر عظام ہے، پھر کسونا العظام لحمہ ہے، اور ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. جیسے وہاں ہے یہاں بھی اسی طرح 7 درجات. طلع سب سے پہلا درجہ ہے اس کا. تو یہ معنی اس وقت تو وہ کھانے کا ہوتا نہیں. جب وہ کھانے کا قابل نہیں ہوتا تو انعام کیسے ہے کہ طلعها حضیم، وہ نرم ہو یا گرم ہو، لیکن اس کا کھانا قابل شرم ہو، اس کو تو کوئی نہیں کھاتا. تو اس لیے اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طلع سے مراد ہے اس کا خوشہ. ذکر ہے طلع کا اور مراد اس کا نتیجہ ہے، آخری حالت ہے. تو طلعها کا مطلب ثمرها، جس کا پھل حزیم نرم ہو. اور پھل جب نرم ہو تو ٹھیک ہے، ظاہر بات. پھل سخت ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا. تو طلع سے مراد ثمر ہو. ایک جواب دیا جائے. دوسرا جواب یہ دیا جائے کہ حزیم کا مطلب ہم یہ نہ کریں کہ نرم ہے، بلکہ حزیم ہضم سے ہے، اور ہضم توڑنے کو کہتے ہیں. کسی چیز کی اجزاء کو توڑ دے، ایک دوسری کے اوپر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ہضم. جیسے روٹی ہضم ہو گئی یعنی باریک باریک ہو گئی ایک دوسری کے اوپر، تو پھر معنی یہ ہوگا. نخل اور ایسی کھجوریں ہیں، نخل کھجوریں، طلعها جن کا شگوفہ، جس کا ابتدائی حالت والا خوشہ حزیم تہ بتہ ہے. یعنی اس کا خوشہ، اس کے اندر جو بلب، چھوٹی بلب کی طرح جو وہ ہے کھجوریں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہیں. کنایۃ عن الکثرت، یہ کنایہ ہوگا کثرت سے کہ وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے اوپر ہے تہ بتہ، بعضها فوق بعض، تو یہ انعام ہے یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے. جیسے مکئی کا جو بھٹا ہوتا ہے وہ اس کے دانے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. تو لطیف لین، مصنف نے وہ معنی بیان فرمایا لطیف لین. یہ دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو. نحت اس کو کہتے ہیں کہ کسی پتھر وغیرہ کو اندر سے چھیلا جائے، تراشا جائے. جیسے لکڑی کو تراشتے ہیں. پہاڑوں کے اندر بیوتن مکانات، لوگ نیچے سے اوپر مکانات بناتے ہیں، تو اوپر سے نیچے کی طرف مکانات بناتے ہیں. ایک پتھر میں کمرہ بنایا، پھر اس سے فارغ ہو گئے تو نیچے والے پتھر میں بنایا. یہ اتنے ماہر لوگ تھے، اوپر سے نیچے کی طرف بناتے تھے. تنحتون من تراشتے ہو جبال میں سے، بیوتن کمرے، فارہین ایسے حال میں کہ تم تکبر کرتے ہو. مدبرین فخریہ گھر بناتے ہو، فخریہ. یا فارہین ایسے حال میں کہ فرحین اس پر خوش ہوتے ہو. یا فارہین حاذقین ہوشیار. عام طور پر فارح کے معنی ہوشیار آتا ہے، ہوشیاری سے. ایک قرات میں فرحین، ایک میں فارحین حاذقین. اس کام کے لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے.
ولا تطيعوا امر المسرفين واتقوا الله واطيعون فيما امركم به ولا تطيعوا امر المسرفين، اور تابعداری مت کرو مسرفین اور مشرکین کے کاموں اور مشرکین کے قول اور کام کی، یعنی حکم کی، امر حکم اور مسرفین مشرکین الذین اسرفوا علی انفسهم الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد مچاتے ہیں زمین میں معاصی کے ساتھ، ولا یصلحون فساد کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، ولا یصلحون اصلاح بالکل نہیں کرتے، بطاعت اللہ تعالی، کہنے لگے انما انت من المسحرین، بے شک آپ مسحرین میں سے ہیں جن پر سحر کیا گیا ہو اور سحر نے ان کی عقل کو خراب کیا ہے، آپ مجنونین میں سے ہیں، الذی سحروا کثیرا، الذی سحروا کثیرا، جن پر سحر کیا گیا ہو بہت زیادہ، یعنی تفعیل کا صیغہ تکثیر کے لیے ہے، حتی غلب السحر علی عقلہم، ان کی عقل پر سحر غالب ہو، اور بعض کہتے ہیں انما انت من المسحرین، آپ مخدوعین میں سے ہیں، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، جیسے کسی کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ جس پر سحر ہو جائے اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کو دھوکہ دینا آسان ہے، اس کو کسی بھی عامل کے پاس لے جائے تو وہ عامل کے دھوکے میں آ جائے گا، مخدوعین یا مسحرین کا ایک ترجمہ وہی ہے کہ ذات سحر، آپ پھیپڑوں والے ہیں، کھانے پینے والا ہے، تو آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، مسحرین من الطاعمین والشاربین والآکلین، ما انت الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح انسان ہیں، ما انت الا بشر مثلنا، یہ آخری ترجمے کے ساتھ مناسب ہو جائے گا، بس آپ پیش کریں بے آیتن کوئی معجزہ جو ہم چاہتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں اپنی رسالت میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقۃ، یہ ناقہ ہے، لوگ کہتے ہیں چار قسم کے لوگوں کو بیان کر دیں جن کے باپ اور ماں نہ ہو، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں جس کے والدین نہیں ہیں آدم علیہ السلام، جن کا باپ ہے اور ماں نہیں ہے حضرت حوا، جن کی ماں ہے اور باپ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے دونوں نہیں ہیں تو هذه ناقۃ لها شرب، گویا کہ یہ حیوان ہے اور یہ پتھر سے نکلی ہوئی ہے، هذه ناقۃ، یہ ناقہ ہے، لها شرب، ان کے لیے پانی کا حصہ ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور آپ کے لیے بھی پانی کا حصہ ہے، شرب زمین کے لیے پانی کا حصہ یا پینے کے لیے پانی کا حصہ، تو وہ بہت زیادہ پانی ایک دن پیتا تھا اور دودھ بھی بہت زیادہ دیتا تھا، جو سب کے لیے کافی ہوتا تھا، اتنا دودھ دیتی تھی۔ جن کے بہت زیادہ جانور تھے وہ لوگ ناراض ہو گئے، تو ایک عورت تھی جس کا نام صدوق ہے، اس نے مصدع سے کہا، ایک شخص مصدع سے، کہ میں تمہارے اوپر اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں لیکن تم ناقے کو کاٹو، ناقے کو قتل کرو۔ ایک اور عورت تھی، اس کا نام عنیزہ تھا، اس نے اپنی 4 لڑکیوں کو قدار پر پیش کیا، قدار کہ تم ناقے کو قتل کرو، تو 4 لڑکیاں تمہارے ذمے، تمہارے اوپر پیش ہیں۔ یہ دونوں مل گئے، لیکن اصل قاتل قدار ابن سالف تھا، اس لیے اس کو اشقا کہتے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں اشقا ہے۔ تو اس نے پہلے ان کی ٹانگوں کو کاٹا، بعد میں اس کو ذبح کیا، اور ناقہ چیخنے لگی، رونے لگی، ان کے اوپر بھی چیخنے کا عذاب آیا، عذاب من جنس العمل۔ ولا تمسوها بسوء، اور ان کو مت پہنچاؤ تکلیف، فیأخذکم، اور بھی اسرائیلی روایات لوگوں نے لکھی ہے، تفاسیر میں آپ پڑھتے رہیے، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ اور یوم کیوں عظیم ہے؟
دن کیوں عظیم ہے؟ اس لیے کہ اس میں عذاب عظیم ہے. فعقروها بس اس کی ٹانگوں کو کاٹا. عقر کہتے ہیں ٹانگوں کا کاٹنا. اس کے بعد قتل کیا. عقرها بعضهم برضاهم. اور اس کے ساتھ بچی تھی تو وہ بچی پھر جہاں سے ماں آئی تھی وہاں گھس گئی. عقرها بعضهم بعض نے اس کی ٹانگیں کاٹی. برضاهم باقی لوگ راضی تھے. فاصبحوا نادمین انہوں نے صبح کی ایسے حال میں نادمین کہ وہ پشیمان ہو گئے. پشیمان اس پر ہو گئے کہ عذاب آ رہا ہے. اس پر پشیمان نہیں تھے کہ مسلمان ہو جائے. اشکال وارد نہیں ہوتا جب پشیمان ہو گئے پھر تو مسلمان ہوں گے. اس پر پشیمان تھے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا. اس پر پشیمان نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہوں گے. فاخذهم العذاب ان کو عذاب موعود نے پکڑ لیا. پس ہلاک ہو گئے. پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے, دوسرے دن سرخ ہو گئے, تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور عذاب آیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. She